سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی علی رسولہ الکریم محمد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا معدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا وآله الكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن احکامات کا کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے تو ہر حکم کے ساتھ اللہ پاک نے انعام بھی رکھا ہے. کوئی بھی حکم فرائض دیکھنے آپ ورنہ تو ہم تو غلام ہیں، بندے ہیں. وہ تو ہمیں حکم دے، یہی بہت بڑی سعادت ہے ہماری، کسی کام کرنے کا حکم فرما دے. اس سے بڑا اور کیا انعام ہے؟ خالق اپنے بندے کو ہے، بندے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہو اور وہ کہے جی میری گاڑی صاف کر دیں، ماشاء اللہ جی ہمیں کہا ہے بڑی خوش قسمتی جی، ہمیں کہا ہے کہ ہمارا کام کرتے ہیں. ہے ہی ایسا نہیں؟ بہت بڑا آدمی جس کے دل میں آپ کے دل میں اس کی بڑی رسپیکٹ ہے اور بہت قدر کرتے ہیں آپ، وہ آپ سے کہہ دیں جی میرے یہ کام ذرا کر دیں، خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں. دیکھیں آدمی تو وہیں فنا ہو جائے کہ میرا مولا مجھ سے مخاطب وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو. اس سے بڑی مجھے بتائیں اور کیا خوش قسمتی ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی کام کا حکم دے رہے ہیں. کتنا بڑا اللہ ہمارا اعزاز ہے یہ نہیں؟ سوچیں ہم ذرا اس پہ کرم یہ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے بندوں کے ساتھ. پتہ چلو کوئی بات نہیں، حکم بھی دے رہا ہوں لیکن تم کرو گے تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا. اس کو انعام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی دکھا دیں. بس نہیں کہا گا حکیم الصلاۃ میرے بندوں نماز پڑھو. حکم تھا اس کا. کائنات کی کسی کی جرت ہے کہ اللہ حکم کرے اور کوئی مانے نہ اس کو؟ کسی کی مجال ہے؟ لیکن میرے مولا نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو. تو نماز کی ایک ایک ادا پہ اللہ پاک نے انعامات رکھ دی ہے. گھر سے چلے گا تو ایسے انعام دوں گا، وضو کرے گا تو یہ انعام دوں گا، سجدے میں جائے گا تو یہ انعام دوں گا، مسجد میں جائے گا تو یہ انعام دوں گا. گویا کہ وہ تو انعامات کی حد ہی کر دی ایک حکم پر اللہ پاک نے. کتنے کرم ہیں. لیکن ہم اس کے باوجود بھی یعنی انعامات بھی چھوڑ دیے، اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیا. اب اندازہ لگائے انسان کیا ہوگا جو اللہ کے حکم کو نہ مانے. سوچیں اس کا وجود ہوگا، اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ بن سکتا ہے کہ نہ فرمانے کی نہ وہ حکم دے رہا ہو ہم کہیں جی نہیں ہم نہیں کرتے، اور پھر کہیں جی ہم نے جنت میں بھی جانا ہے، ہم نے بس ہم تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو بھی ہمیں حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، اس میں انعام رکھے. اور انک لا تخلف المیعاد، وہ تو رب ہے. انعام کا مطلب یہ نہیں کہ انعام دے گا نہیں، بس انہیں کہہ دی نہیں دے گا. سبحان اللہ، اس نے ایک کہا تو 10 دے گا.
یہ بھی اس کا کرم دیکھے کہ تو نے ایک ہی نام پہ تو نے میرا حکم مان لیا، سبحان اللہ، میں تو اس سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے ایک کہا تھا نا 1 محل دوں گا، چلیے 10 محل لے لیتے ہوں. ولمن خاف جنتان کا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرنے والوں کتنی جنت ہے؟ 2 جنت. مالک اس کو جتنا دے دے تو ایک کے بدلے اتنی کتنا انسان کو نہ نوازتے تو اتنی اس کا تو وعدہ پکا ہے، پکے سے پکا، بلکہ اور زیادہ بالکل فریش ہو کے بیٹھ جانے. ہم تو جب بھی کوئی حکم ماننے لگا آرام سے بیٹھ جائے، حکا پی کے چلو بھائی کس سے بتاؤ، ہمارا کام بنی ہے جی، ہم تو حکم مان کے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اس پہ جو انعام ہے اللہ پاک ضرور دے گا ہمیں انعام. اور جو نہ مانے اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. کتنے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کھانا پینا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک لاش ہے. وہ تو ایک انسان اپنے باپ کے حکم نہ مانے، ماں کا نہ مانے، استاد کا حکم نہ مانے تو شرمندہ ہوتے اس کے سامنے آتے ہوتے نا شرمندہ کہ یہ ایسا مجھے کہا تھا، میں میرے استاد میں نے یہ کام نہیں کیا، تو سائڈ لگائے گا ادھر ادھر کہ میں ادھر چپ کے نکل جاؤں. کتنی شرم کی بات ہے کہ مجھے حکم دیا میں نے نہیں کیا. تو آپ بتائیں میں بتاؤں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو شکل دکھاتے ہیں روزانہ اللہ کے حکم کو نہ مان کر؟ سوچے آپ میرے بھائی کو سوچنا چاہیے. پتہ چلے یہ اللہ کا حکم ہے بس، ہم نے دوسری چیز نہیں سوچنی، کر جانا چاہیے اس کو جیسی ہو، ورنہ تو یاد رکھے کہ یہ لاش بن جائے گا انسان. کسی قسم کی کوئی بھی مخلوق اس پہ رحم نہیں کرے گی، کوئی رحم نہیں کرے گی. جیسے کہ دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے سخت حاکم مقرر نہ فرما. یہ دعا ہے نا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پہ انسانوں کے ذریعے اس کو ذلیل کراتا ہے. اس کا باس اتنا سخت کر دے گا، اس کو کتے کی طرح ٹریٹ کرے گا، بہت اس کو گندا کرے گا، پھر اس کو پیسے دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا زندگی میں اس کو، انسانوں کو نافرمان کر دے گا لوگوں میں اس کو. یہ سزا ہے اس کی. لیکن جب اللہ کا حکم مان جاتا ہے، اللہ کی بات مان جاتا ہے تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر آدمی کا دل اس پہ نرم ہو جاتا ہے، ہر ایک کا دل نرم ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ کی بات مانی ہے. بڑے سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نافرمان ہو کہ انسان نہ دنیا میں رہ سکتا نہ آخرت میں رہ سکتا، اس کا کوئی ٹھکانے نہیں ہے. چپ کر کے 5 احکامات اللہ پاک نے دیے ہیں دوستوں، 5 حکم دیے ہیں، گنتی کے ہیں. ایک تو ایمان والا ہے الحمدللہ، ایمان تو لے. تو اس کے بعد سب سے بڑا حکم کس چیز کا دیا ہے؟ اونچا بولو، نماز. دیکھیے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہاں بیٹھا ہے اس بات کو سننے کے بعد کہ اس وقت نماز میں نہ ہو. اللہ کا حکم ہے. باس آپ کا کہتا ہے آج بھی آپ نے 5 بجے آنا ہے صبح کیونکہ میں نے اسٹاک ٹیکنگ کرنی ہے. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ مجھے بتائیں کون انکار کرے گا؟ وہ نہیں پوچھے گا نیند خراب ہوگی فلاں ہوگی، اچھا جی آ جائیں گے، کہتے ہی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں آج میں نے آپ کو 10 بجے تک رکھنا ہے، مجھے سخت کام ہے. سوری، ٹھیک ہے جی، پھر فون کر دیتے ہیں. رہیں گے 10 بجے تک رہیں گے ہیں؟ تو رزق یہ باس دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جس کو ناراض کر رہے ہیں آپ رزق کے دروازے ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں. لوگ کوئی اس کو توجہ اس کو نہیں دیتا. بڑے نقطے کی بات ہے دوست. سب سے بے شک ہمارا کوئی تعلق نہ ہو لیکن اس سے ضرور تعلق ہونا چاہیے. اس سے صرف تعلق یہی نہیں کہ میں نے مان لیا اللہ کو، بس یہی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو مانے بیٹھا ہوں میرا تعلق ہے، یہ تعلق نہیں ہے. ماننے کے بعد تو اور بھی زبردست پہ حکم راضی کہ تو مجھے مانتا ہے، مجھے میں رب ہوں تیرا، تو بیوقوف میرے کہنا کیوں نہیں مانتا؟ تو ڈبل سے مانتا کیسے تو مجھے مانتا ہی نہیں. پھر تو یہ بات ہے کہ بھئی ہمیں جو بھی اللہ کے 4 حکم، نماز پڑھو، اس کے بعد رمضان ہے تو اس کو روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دو، حج فرض ہو جائے تو حج پر جاؤ. بس یہ 4 حکم اللہ پاک نے دیے. کیا مصیبت ہے بھائی، اور پوری زندگی دی ہے. پکا وعدہ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بس قصہ ختم. اس نے مسجد بنا دی، مسجد میں ایک مؤذن کھڑا کر دیا، مسجد سے اذان آواز مار لو. اس بستے میں جتنے لوگ ہیں آواز مار دو. مؤذن کی کیا ضرورت ہے کہ وہ شور مچائے اور اذان دے؟ اس وقت اس کو حکم دیا اللہ پاک، چل بھائی اونچی آواز کر. اونچی آواز کر، فجر کا ٹائم ہے اور سب کے
پاس میرا پیغام پہنچ جائے. یہ ایک تو پیغام پہنچتا ہے نا یہ ہمارے آواز سے, ٹھیک ہے نا, اذان سے, لیکن اس سے پہلے ایک پیغام پہنچ جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کی روح کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اور اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے اس کے جسم میں, وہ جہاں انگڑائی لینے لگتا ہے, بھائی ٹائم ہو گیا چلو, ایگزیکٹ پہنچ جاتا ہے ٹائم پر. روح اس کو کھڑکاتی ہے کہ چل اللہ بلا لے, اٹھ جا, چل جا, کہ مکر مارے, اٹھ جا, اٹھ بستر سے. وہ جو روکنے والی چیز ہوگی وہ آپ کی دشمن ہوگی, میری دشمن ہوگی, کیونکہ اللہ کا نافرمان بنا رہا ہے اور ہمیں دنیا میں ذلیل کر رہا ہے. رسوا کرنے کے چکر میں خوب جوتے پڑیں اس کے, اندر سے بھی باہر سے بھی, بیوی بچے سب اس کو ذلیل کریں, کیونکہ اللہ کا نافرمان ہے شخص. وہ اس یہ کوشش کر رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اب بھی آ جا, میں تجھے اب بھی اپنا بنا لوں گا, تم میرے ساتھ آ جائے گا. کتنا اچھا نقطہ ہے, آپ یہ خود سوچ رہے ہیں, اتنی سی لاجک کی بات ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد نماز پڑھنے آ گئے, نماز کے بعد ڈھیر لگ گئی انعامات کی, قسم خدا کی, اتنی نام پتہ نہیں کیا کیا لے کے ہم واپس جا رہے ہیں ایک نماز کے اندر, ایک نماز میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے, اور ہر احکام کے حکم کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں انعام رکھے, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. اسی طرح اللہ نے ایک ہمیں حکم دی ہے, وذکر اللہ, میرا ذکر کرو. میں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی نبی کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, وذکر اللہ, میرا ذکر کرو, کہہ رہا ہے نا. اب جو نہیں مانے گا وہ کیا ہے, پھر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور پھر کہہ بھی رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. خوش قسمت میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میرے تو بغیر کہیں ساری دنیا ذکر کر رہی ہے, بغیر کہ ان کو تو میں نے کہا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے کب کہا کہ یہ اسپیکر ذکر کرے, میں نے کب کہا ہے کارپیٹ کو میرا ذکر کر, میں نے کب کہا ہے دیواروں کو میرا ذکر کرے, میں نے کب کہا ہے درخت کے پتوں کو کھلتے ہوئے تو میرا ذکر کرے, میں نے کب کہا ہے ہوا سے تو میرا ذکر کر, میں نے کب کہا ہے فضا میں اڑتے ذرات سے تو میرا ذکر کر, میں نے کب کہا ہے آبشار سے گرتے ہوئے پانی کو تو میرا ذکر کر, میں نے کب کہا ہے سمندر کی موجوں کو تو میرا ذکر کر, میں نے کب کہا ہے دریا کی روانی کو کہ تو میرا ذکر کرتے ہوئے گزر. کوئی ہے دنیا کے اندر جو کہتے ہیں جو میری کائنات کے اندر ہے, اور کائنات کے باہر ہے ہی کچھ نہیں, کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جو مجھے یاد نہیں کر رہی, وجود آیا نہیں اور ذکر شروع نہیں ہوا. تو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں بیوقوفوں, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمہارا رب تمہیں کہہ بھی رہا ہے کہ چلو میرا ذکر کرو. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. تو جب یہ ایک اصول بن گیا, ایک اصول بن گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس پہ انعام بھی دیتا ہے, نہیں دیتا, دیتا ہے نا. جب ذکر کا کہہ رہا تو انعام نہیں دے گا. سبحان اللہ. ہر عبادت کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اللہ پاک انعام دیتا ہے. سوچ لیں, اب تمام عبادتوں کا مقابلہ کرنا ذکر کے ساتھ, جتنی بڑی جو عبادت ہوگی اتنا بڑا انعام ہوں گے اللہ تعالیٰ کی. ایسے ہو گیا نا. ذکر سب سے بڑی عبادت ہے, تو ذکر کے نام بھی سب سے بڑے ہیں. یہ بھی سن لیں, سب سے بڑی عبادت ذکر ہے. وجہ کیسی عبادت بڑی ہے. اللہ اکبر. کہ ذکر جو ہے وہ روح ہے ہر عبادت کی, روح ہے. تو روح تو بڑی ہوتی ہے نا. اصل کیا ہے کہ پڑھنی ہم نے نماز ہی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کرنے روزی ہیں. 5 فرائض جو ہیں وہ تو فرض ہی ہیں, ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ان تمام فرائض کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. جتنا ذکر ہوگا نماز اتنی نماز بلند ہو جائے گی. یہ روح ہے نا. ہر جو فرائض ہیں ان کو یہ بلند کرتی ہے, اللہ کا ذکر اونچا کرتی ہے. یعنی ایک نماز جو بغیر ذکر والے ہو رہی ہے, اور ایک نماز جو ذکر کے ساتھ ہوتی ہے, زمین آسمان کا فرق. اکثر میں کہتا ہوں. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہی ہے ہمارا. مقصد ذکر نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ نماز ہی ہے. مقصد روزے یہ فرائض ہیں, لیکن ان کو تکمیل تک لے جانے کے لیے, عروج تک لے جانے کے لیے, پورا کرنے کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو زور سارا کس کا لگتا ہے؟ اللہ کا ذکر کا. آپ نے ایک گاڑی لے لی, پیٹرول آپ نے ڈالا نہیں, گاڑی چلے گی نہیں. جب آپ
گاڑی خریدنے جائیں گے تو آپ پہلے کیا کہیں گے؟ مجھے پیٹرول دے دیں پھر میں گاڑی خریدوں. کوئی ایسے کہتا ہے؟ کوئی نہیں. جا کے آپ کیا مانگیں گے؟ گاڑی. وہ کہے جی لے لیں گاڑی، اتنے پیسے دے دیں، یہ کھڑی ہے مرسڈیز، آپ لے لیں. آپ جا کے پہلے مجھے پیٹرول دے دیں. پیٹرول دے دیں کیا مطلب؟ سمجھے نہیں بات، تو گاڑی بیچ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. گاڑی لے لی آپ نے 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی، جتنی گاڑی آپ لے آئے، اب کھڑی ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے مجھے؟ پیٹرول بیکار ہے. اگر پیٹرول نہیں تو 15 لاکھ کی گاڑی کیا ہے؟ وہ مقصد گاڑی ہے، مقصد تو گاڑی ہے، یہ ہم نے گاڑی ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک چیز چاہیے جس کو اب کرے. وہ کیا چیز ہے؟ پیٹرول. مقصد ہے نماز ہی، پہنچائے گی نماز ہی، ہمیں پہنچائیں گے سارے فرائض ہی، لیکن ان کو اب کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر چاہیے. اللہ کا ذکر چاہیے. تو اب اتنی بنیادی چیز ذکر ہے. تو جب نماز کا ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے، گھر سے جو چلتا ہے تو میں میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے ثواب کا، اس کے گھر سے ہی، نیت سے ہی. بلکہ ابھی تو نیت ہی کی ہے اس نے، نماز کے ٹائم تو ابھی 2 گھنٹے پڑھیں، اس 2 گھنٹے میں بھی ثواب شروع ہو جائے گا، اس میٹر چل پڑے گا. تو اب ذکر کے بارے میں جو ذکر اس سے افضل ہے، تو اس کے اللہ پاک نے کتنا انعام رکھے مجھے بتائیں. کتنا بلند کر دیتا ہوگا انسان اللہ کا ذکر، ہے نا سی بات. کتنی اونچی چیز ہے ذکر، کتنے انعام ہوں گے. اب کیا ہے؟ اتنا بڑا انعام ہے ذکر کا. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے غالباً، اور شب معراج پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مختلف مقامات سے جا رہے تھے. تمام انبیاء مل رہے تھے، وہ تو پہلے ہی مل گئے تھے، لیکن پھر اپنے اپنے مقام پہ، جو ان کا مقام ہے آسمانوں پہ، وہ ہمیں ملاقات کر رہے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب آئیں. سب شرف حاصل کر رہے تھے، ملاقات کا انتظار تھا انہیں کہ اللہ کے حبیب آئیں گے تو ہم ملیں گے. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کو جو ہے بند کر دیا گیا جو ہم تک پہنچ گئی. کیسے ہوئی ملاقات؟ آپ یہ دیکھیں. جیسے آپ ملے، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد پہلی بات جو حضرت ابراہیم نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا عبادت کہی، کیا بات کہی کہ بھئی اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا. بولے وعلیکم السلام، بولے. جب بھی اس حدیث کو سنو تو جواب دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے ہمیں سلام بھیجا تھا. جب اس حدیث کو سنے جواب دینا چاہیے نا، یعنی سلام بھیجا انہوں نے، وعلیکم السلام. تو پھر اس کے بعد میسج دیا، اب وہ بھی امت کے لیے میسج دیا. میں نے یہ سوچا کہ بھی سارے جتنے بھی انبیاء تھے، سوچیں ذرا، سب ملے، ان کے ملنے کا سٹائل ڈفرینٹ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈفرینٹ تھا. انہوں نے ڈائریکٹ کسی نبی نے امت کی بالے بات ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کے ہی امت کی بات کی. تو میرے دل میں کھٹک کی بات کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں خیال پتہ ہی تھا اور چل گیا تھا پتہ کہ یہ جو ہیں یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کو ساری چیزوں سے سب سے زیادہ عزیز اپنی امتی ہے. تو میں ایسی بات کروں جس سے خوش ہو جائے میرا. امتی کی بات کی، کتنی ضرورت بات ہے. جس سے جو محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات کرے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس طرح الحمدللہ یہ اور بھی خوش ہوں گے. تو سب سے پہلے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیں. تو نبی بخش ظاہر ہے کتنے خوش ہوں گے، میری امت کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں بیٹھے. بے انتہا پیار تھا نبی بخش. اور دوسرا پھر پیغام دیا انہوں نے، بڑا اچھا پیغام دیا. راضی کھل گیا سارا، یہ جنت بنتی کس عمل کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب تم اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ جب واپس جائیں، ان سے کہنا کہ جو جنت ہے اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی اعلیٰ مٹی ہے، اور پانی بھی بہت میٹھا ہے جنت کا، بتا رہے ہیں. اب جو ہے پودے اس کے وہ لگانے ہیں. اب پودے بتا دو ان کو کون سے ہیں، کیونکہ پودے مٹی موجود ہیں، پانی موجود ہے. پودے کہاں سے لگیں گے؟ وہ زمین سے جائیں گے پودے، یعنی بیج تیری امت بھیجے گی. بیج کہاں سے جائے گا؟ یہیں سے بھیجے گا آدمی. اور وہ کون سے پودے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گویا کہ اس حدیث میں یہ پیغام ملا کہ جنت جو بنانی ہے
وہ آدمی نے خود ہی ڈیکوریٹ کرنی ہے دنیا میں رہ کر، اور جنت کی ساری خوبصورتی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ذکر سے بنے گی. دیکھیے، اور جس نے ذکر ہی نہیں کیا تو اس کی جنت کیا حکم ہی بتائیں آپ. سوچیں کہ جنت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن جنت بنے گی کہاں سے؟ زمین سے. اور بنے گی کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے بنے گی. جو ذکر کرے گا کثرت کے ساتھ اس کی جنت بھی بہت خوبصورت حسین ہوگی. اس میں پودے لگے ہوں گے، آبشاریں ہوں گی، اللہ کا ذکر کرنے والے. تبھی تو اللہ اعلیٰ مقام ہوگا ذکر کرنے والا. تو یہ ہے اللہ کے ذکر کی تعریف. یہ انعامات جو اللہ پاک دیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا اللہ پاک جو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. ہوتے ہیں نا. تو دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین چیز ہے ہر ذکر کرنے والا. اب ہم بھی ذکر کریں، آپ بھی ذکر کریں، یہ بہت سے لوگ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہر ذکر کرنے والے کا اسٹیٹس آپ دیکھیں گے مختلف ہے عمل کرنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ معرفت کی یہ تو کنجی ہے. اللہ کا ذکر معرفت کی کنجی ہے، صاف کر دیتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی. اور جتنے بھی اولیاء اللہ گئے ہیں، جن کی اولیاء اللہ جتنے بھی بنے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہی بنے ہیں. کوئی اللہ والا بغیر ذکر کے اللہ والا بنے ہی نہیں. یہ ذکر ہی ہے جو اللہ والا بناتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب ہم کر رہے ہیں محنت اس پر. جیسے پہلے ہی میں نے شاید کسی بیان میں عرض کیا تھا کہ محنت رائٹ پوائنٹ پہ کرنی چاہیے. ہم ہیں ذاکر اور ہم نے یہ انعامات لینے ہیں، لیکن ہم اپنے انعامات کو ظاہر کر دیں گے. اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا تو ظاہر ہو جائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کی پوزیشن جیسے احادیث میں آئی ہے، پاک صاف اللہ کا ولی. کوئی ذکر تو بڑھاتے ہیں انسان کو، اور ذکر میں انسان کو ایک عجیب چیز بنا دیتا ہے. ذکر قریب کرتا ہے اللہ کے، بالکل قریب کرتا چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ذکر کرنے والے؟ یہ بات وجہ یہ ہے کہ ذکر کرنے کے اصول ہیں. کچھ کیا ہے؟ اصول ہیں. جب تک ہم ان اصولوں کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، وہ ذکر جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کے انوارات اور برکات ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی. تو لازم ہے ان اصولوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. تو میرا دل کیا کہ میں آپ کو اصولوں کے بارے میں بات کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے بغیر جو ہم ذکر کر رہے ہیں ہم انوارات اور برکات سے محروم ہو رہے ہیں، ہمیں چیزیں نہیں ملیں گی. وہ اصول کیا ہیں آج ہم اس پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ ذکر کرنے والے لوگوں ذکر کی جماعت ہے تو ان اصولوں کی طرف توجہ فرمائیں کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اس کے بغیر اللہ کا ذکر کریں گے تو جو ذکر کی انعامات، فوائد، برکات اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہے اور جو انسان کی منازل بنتی ہیں، جو رتبے بنتے ہیں، جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. پوری محنت ضائع ہو رہی ہے ہماری. کتنے افسوس کی بات ہے، محنت بھی کرے آدمی اور ملے بھی کخ نہیں، انسان کو ملے بھی کچھ نہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ان اصولوں کو سننے میں سب سے پہلا اصول جو اللہ کا ذکر کا ہے، پرنسپل، وہ ہے محبت. یہ بہت بیسک چیز ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے خالق کو یاد کر رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں. اور کتنا بڑا اللہ پاک نے احسان ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اتنی زیادہ محبت ہو اس اللہ کے ذکر سے کہ ذکر کر سے جس طرح پانی کی مثال دی ہے بزرگوں نے کہ جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے نا، انسان کا وجود ایسا بن جائے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اس کا دل تڑپے. یا کوئی چیز رہے گی میں مزہ نہیں آ رہا، کچھ جیسے ذکر نہیں نہ کرا اس کی طبیعت جو ہے بوجھ ہو جائے. عشق آ جائے اللہ کے ذکر کرو، محبت سے کرے، خوشی سے کرے، راحت سے کرے، دل جمی کے ساتھ کرے. جیسے آدمی کوئی خوشی اور شوق سے کوئی کام کرتا ہے نا، بہت شوق کے ساتھ
دل کرتا ہے. جیسے آج بھی جمعرات ہے, آج ہم نے صبح ذکر کرنا ہے, تو آدمی کو راحت ہو کہ الحمدللہ آج مجلس ہوگی ہمارے ذکر کی, بیٹھیں گے الحمدللہ اللہ کا ذکر کریں گے, کتنا مزہ آئے گا اور لطف آئے گا. تو اس میں کوئی دل پہ بوجھ نہ ہو, کوئی زبردستی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. حتیٰ کہ یہ کہ انعامات کو بھی نہ سوچے, کچھ نہ سوچے. ذکر ڈائریکٹ دل میں ایک ایسی محبت پیدا ہو جائے اللہ کے ذکر سے کہ کشش جس کو کہتے ہیں, کہ کھینچتا چلا یار اللہ کا ذکر کرتا ہے. جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی الحمدللہ, پہلا اصول ہے اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنا. اس کا ذکر جو ہے کامیاب ہے, اس کو محبت ہے اللہ کے ذکر سے. ایسے آپ کو جس سے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے, آپ نے ذکر میں جانا ہے, ایک دم کوئی مہمان آ گیا تو آپ کو مہمان اچھا نہ لگے, یار کیسے موقع پہ آ گئے, میں تو اللہ کے ذکر پہ جا رہا تھا, بڑے یا کوئی ایسا کام نکلا ہے یار یہ تو بہت دل میں کہہ رہا ہے, یعنی وہ فیلنگز بتا رہا ہوں. آپ شکایت کس چیز نہیں کر رہا, فیلنگ ہے اس کی کہ یار یہ کیا رکاوٹ ڈال دی ہے اللہ کے ذکر کا. میں یار بڑا مثال کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کسی دکان میں, اور آپ کام ختم ہونا 1 گھنٹے پہلے آپ کا باس کہتا ہے نہیں بھی آج تو 1.5 گھنٹہ رکنا پڑے گا, تو آپ کو دل ایک دم ٹوٹ جائے, یار میرا تو وہ پیسہ نہ آپ کو نظر آئے کہ مجھے پیسہ بھی ملے گا, کہ یار میرا ذکر تھا یار. تو خود ہی خود آدمی کہہ رہا ہوں, آپ کو اور اللہ کا وہ جانتا ہے, دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اس کا نام راحت, خوشی اور محبت ہے, سائن ہے اللہ کے ذکر سے محبت جس میں پیدا ہو گئی ہے. مبارک ہو اس کو الحمدللہ. جیسے کوئی مجلس ہے ذکر کی, اچھا نفس روک رہا ہے, چلے یار کیا جانا وہاں جانا, یہ بالکل سٹارٹ میں ایسے ہوتا ہے, نفس روک نہیں جانا, نہیں یار چلا جاتا ہوں, نہیں یار کیا جانا, ابھی جھگڑا ہو رہا ہے, اتنی مجلس شروع بھی ہو گئی ہے یا لیٹ ہو گئی, آخر جب آپ نفس کو مار کے پہنچ گئے تو سمجھے آپ کو محبت پیدا ہو رہی ہے الحمدللہ. توڑا ہے آپ نے نفس کو ایسی تیسی, یہ کیا کھینچ رہی, یہ ذکر کی محبت لے. سبحان اللہ. پہلی نشانی دوستی ہے, اللہ پاک ہمیں پیدا کر دے, ہے انشاءاللہ آپ سارے لوگوں میں اتنی تو ہے الحمدللہ. سٹارٹ تو ہمارا صحیح ہے اللہ کے فضل سے, دل کرتا ہے, زبردستی کوئی نہیں. اس لیے جو ہے مشائخ کرام کبھی زبردستی نہیں کرتے, ذکر میں ضرور ہو, ذکر میں ضرور ہو کہتے ہیں, وہ دعوت کے طور پہ کہتے ہیں, لیکن جب کسی کو لگا دے اس کو مجبور نہیں. کیوں کہ یہ محبت والی عبادت ہے. کھینچنا پڑے نا جس میں, جب تک اس کو لطف نہیں آتا, اس میں خود ہی آیا, بس یہ آ گیا ذکر میں, آ گیا چلتا ہے الحمدللہ. جب بیٹھ جائے الحمدللہ. بس کیوں مچھلی کی مثال دی کہ مچھلی جب پانی میں ڈالو تو آرام سے ہو جاتی ہے, پانی سے باہر نکالو تو تڑپنے لگتی ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے کا حال بھی یہی ہوتا ہے. دوسرے بھائی, چلو ذکر میں آنے کے بعد دوسری کیفیت جو ذکر میں ہونی چاہیے, اختصار ہونا چاہیے قلبی. یعنی کیا کہ دل کا پوری توجہ, پوری منہمک ہو کر توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے, بے فکر, جیسا کوئی اس وقت تفکرات, فکر ذہن میں کچھ بھی نہ ہو, بالکل بے فکر. کس پہ دھیان ہو؟ مکمل اللہ کے ذکر پہ دھیان, بالکل دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اتنا دھیان کہ بس اس کی تفقین دھیان جائے اللہ کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف, ان کلمات کی طرف, اور اسی طرف توجہ رکھے, پورے دھیان دل پر ہو, ان کلمات پر ہو, کیفیت بنی ہو. جس طرح کی حدیث کے اندر ہے کہ ایسے ذکر کرو کہ جیسے لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے, یہ پاگل ہے. کیا اسٹینڈرڈ دیا اللہ پاک نے, دیکھیں کہ اتنا محب ہو جائے تو اس کے اندر, ذکر کے اندر اتنا مست ہو جائے, لوگ کہتے ہیں پاگل ہی ہو گیا, یہ سمجھ نہیں آتا. ہم آوازیں مارے جا رہے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مست بیٹھے. جہاز جانے والا ہے وہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے, حالانکہ جہاز اڑ نہیں سکتا جب تک جا کے چلا نہیں جائے گا انشاءاللہ. زمین تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے, جہاز کی کیا مجال, وہ پنچر ہو جائے گا ٹائر, اس کا جا ہی نہیں سکتا. اب مسئلہ ہیں ایسی. کوئی کہہ رہا ہے کیوں لیٹ ہو رہا ہے جہاز, وی آئی پی کو لیٹ ہوتا ہے نا, لیکن کبھی کبھی فقیروں کی وجہ سے بھی لیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, ہل ہی نہیں رہی. سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہیں جناب, پرزے بھی صحیح کام کر رہے ہیں, جہاز اڑ نہیں رہا, وہ صبر کر آنے دو فقیر کو, ابھی ذکر میں بیٹھا ہے. جب جیسے وہ بیٹھتے ہیں سب پرزے صحیح ہو جاتے ہیں, چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ حیران ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات تھی, کدھر سے بس یہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل فالٹ ہو گئی تھی, چل نہیں رہا تھا. کسی کو کیا پتا کہ کون چلا رہا ہے یہ, ہے نا ایسی بات. ایسا دھیان, وہ ایسا مست ہوتا ہے ذاکر, اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ذکر کی وجہ سے یہ چیز چلی جائے گی, یہ چلی جائے گی. اس کو پتا ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ وہ جانے نہیں دے گا کسی چیز کو, اس میں نقصان ہے ہی نہیں میرا. چیخنے تو دنیا کہتی ہے,
گھر ہر والے ذکر تے بیٹھا نہ تین اور کام ہی نہیں کہنے دو ان کو پتہ نہیں کہ سارے گھر کے کام ہی ذکر سے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. سارے بل ہی ذکر پہ کر رہے ہیں. پورا گھر میرا ذکر پہ چل رہا ہے. جتنا سب کچھ ان کو نہیں پتا بیچاروں کو. وہ کہتے تو چل ہر وقت ذکر بیٹھتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے اور کام ہی کچھ نہیں ہے. یا کہ حضرت صاحب کو بھی پیچھے لگا لیتے ہیں لوگ لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں پاگلوں بہت بہترین کام کر دیا حضرت صاحب نے. سارے کاموں سے فارغ کرتے اور خود بخود تمہارے کام پورے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلتا رہے گا ایسا, کوئی بھوکا نہیں سو. ایسی محبت ہو جائے ہے بھائی, اتنی ہونی چاہیے. دوسرا اصول ہے یاد رکھیں, جب ذکر میں بیٹھے دنیا فنا انسان کی بس مست بیٹھا ہے. یہ نہیں دیکھنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, بلکہ جب اٹھے تو کہا ہے اتنی جلدی ختم ہو گیا ذکر. اچھا مال ہو گئی, وہیں کروٹیں بدلتا رہا الحمدللہ اللہ کی یاد کے اندر. ہلنے کا دل ہی نہ کرے. اس کو کہتے ہیں دھیان, گیان اور قلبی اقصار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. دوسرا اصول بزرگوں نے بتایا. تیسرا ذکر کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر تو الحمدللہ ہر آدمی کرتا رہتا ہے, کدھر کر رہا ہے کدھر کر رہا ہے, تسبیحات پڑھ رہا ہے, کتابیں آج کل بہت چھپ گئی ہیں, وظائف کر رہے ہیں, کوئی یہ وظیفہ کر لو, کہ 5 دفعہ یہ پڑھ لو, 3 دفعہ یہ پڑھ لو, 7 ہے نہیں تو بڑے. لیکن اصل ذکر کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی متبع سنت صاحب شریعت شیخ ہو اس کی رہبری میں ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. تیسرا اصول ہے وہ ذکر بالکل منفرد ہوگا. سمجھ آ گئی بات نہیں ہے. کوئی متبع سنت و باقاعدہ صاحب شریعت شیخ ہو, اس شیخ کی رہبری کے اندر ذکر کرنا وہ سب سے افضل ذکر ہوگا. ان تمام وظیفوں سے جو ہم کتابوں سے لے رہے ہیں, ادھر سے لے رہے ہیں, یہ تو یہ کر تیرا کام ہو جائے گا, اور تو اتنی تصویر مار دیکھی فلاں ہو جائے گا, یہ کر لے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہزاروں وہ قصے کہانی لوگوں نے بتاتے رہتے ہیں. ہر چیز اللہ کا تو ہم نام افضل ہے, لیکن اثر جو ہوگا اثر اس وقت ہوگا. یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا. اثر اس وقت ہوگا جب تک کسی متبع سنت صاحب شریعت انسان ہو, اوپر سے نیچے تک شریعت سنت نظر آئے اس کی, الحمدللہ اس کی باتوں میں قرآن و حدیث نظر آئے, اس کی گفتگو میں وہ نظر آئے, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں وہ نظر آئے, حرام حلال کی تمیز کرتا ہو. ایسے ہیں اللہ نے دنیا میں لوگ پیدا کیے ہیں. کاروبار تو چلانا ہے اللہ پاک نے, ذکر تو چلانا ہے نا. اس سے انسان کو لے گا ذکر, الحمدللہ اس ذکر کا رنگ ہی دوسرا ہوگا. 3 اصول ٹھیک ہے جی. اب چوتھا اصول یہ ہے کہ جب اس شیخ سے ذکر بھی لے لیا الحمدللہ, تو اب کیا کرنا ہے؟ پابندی, پنکچوئل. بس کہ جو مقدار, جو طریقہ اور جس طرح شیخ نے بتا دیا اس پہ کوئی اعتراض نہیں, نو آبجیکشن. اس نے کہا جی کھڑا آپ نے کھڑے ہو کے کرنا ہے, اور دوسرے کو وہی ذکر بتاتے کہ آپ نے بھاگ کے کرنا ہے. اب یہ کرنا, یہ جی بھاگ کے کیوں کر رہا, میں کھڑا ہو کیوں کر رہا ہوں, تو یہی مار کھا گیا. اس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس شیخ نے اس کو کتنا ذکر بتایا ہے, کیسا ذکر بتایا, کیسے کرنا ہے. اس پہ اس نے پابندی اختیار کرنی ہے, آنکھ بند کر کے اس پہ پنکچر ہو جائے اس ذکر پر. اس کے پھر دیکھیں آپ فضیل اور برکات کیسے اترتے ہیں الحمدللہ, مکمل اس پر قائم ہو جائے. اس نے کہا جی 1000 تسبیح کرنی ہے, 1000 تسبیح ضرور کریں, ضرور کریں. بس اس نے کہا جی 5 تسبیح کرنی ہے, 5 ہی کرے. اس کا کام 5 سے بن جائے. کسی کو کہا جنا 10 کرے, 10 کرے. یعنی جو شیخ بتا رہا ہے آپ کو, شیخ کی طرف سے نکل رہا ہے جو بات کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, الحمدللہ وہ وظیفہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہوگا. اور اس کے لیے ایک اور سن لیں کہ ہر کام کے لیے وظیفہ کافی ہے. پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ وظیفہ کام کرے گا, سر میں درد ہو تو وہ کام کرے گا, گھر میں لڑائی ہے تو وہ کام کرے گا, نوکری نہیں ملی تو کام. اس کے لیے پہلے ڈیفرنٹ وظیفے لیتے تھے نا, ہر کام کے لیے بہت وظیفہ کریں, وہ تسبیح کر کے آئیں اور کام پہ چلے جائیں. کتنا آسان ہے نہیں بات سمجھ میری کہ سبحان اللہ تھوڑا کیوں کہیں, اونچا کو ذرا تو ہے نا بھی سمجھ گئے بات. کتنی اچھی بات ہے دیکھیں کہ بھائی کتنا شارٹ کٹ اللہ نے مار دیا. ذہن میں آ گئے سارے اصول یا نہیں ہے؟ یہ اصول یہ اس کا نام ہوگا ذکر. جب اس طریقے سے ذکر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات مقرر کیے ہیں الحمدللہ, بتاتا ہوں آخر میں کیا ہوتا ہے. یہ ہو گیا جناب, آدمی جو پابند ہو جائے اور جو مقدار دی ہے کچھ بھی ہو اس مقدار کو پورا کرنا ہے مکمل طور پر. 4 اصول ہو گئے. 5واں اصول
5واں اصول اس کا بھائی یہ ہے ترک منہیات. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر ہم چاروں مانتے بھی آ رہے ہیں نا، سب کچھ سر رہے ہیں، لیکن جو ترک منہیات یعنی اس کو کہیں گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی، گناہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر یہ چاروں اصول بھی کر لیے ہم نے، لیکن اگر گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو کوشش ہم نے کی ہے وہ گناہ آپ کے سارا کھا جائے گا، اس کو بالکل دیمک کی طرح چاٹ جائے گا آپ کے سارے اعمال، بخار ختم کر دے گا. اللہ کے پاس جائیں گے بتائیں گے تیرے گناہ نے اس کو ختم کر دیا، سارا نور ہی نہیں اس میں، تیرا عمل ختم ہو چکا. تجھے بچنا چاہیے تھا، تجھے اتنی تو محنت کرتا آیا یہاں کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی. یہ بھی تو میرے حکم تھا کہ یہ کام نہ کر، وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، اس چیز سے بچو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اللہ پاک کا حکم ہے نا یہ بھی. بس تو پھر یہ ہے کہ جناب اتنی محنت کرنے کے بعد آدمی جو ہے پانی پھیر دے تو کوئی اصول تو نہیں ہے. خاص طور پہ جو یہاں تک پہنچ گیا 4 پوائنٹ جس نے پورے کر لیے، اس کو تو تصور ہی نہ کریں کہ میں اس کو کیسے ضائع کروں، میرے تو بنا بنایا کام ہے سارا، بڑے غرق ہو جائے گا تو الحمدللہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس سے چھوڑو، اس گناہ کو تو ختم کرنا چاہیے مجھے ہر حالت کے اندر. آئی شوڈ ڈراپ اٹ. ورنہ تو یہ بگاڑ کر رہا ہوں میں سب کچھ، محنت بھی کر رہا ہوں، راتوں کو جاگ بھی رہا ہوں، مجلس میں بھی جا رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، شیخ کے حکم بھی مان رہا ہوں، اور اسی سب کچھ کرنے کے بعد پھر جا کے ان کو پانی پھینک رہا ہوں، پھر شیطان کو پکڑا ہوں، لے تو لے جا اس کو. سوچنے والا بات، ایک سا نفس کے مزے کے اندر ہم اس کو بالکل شیطان کو ہاتھ میں دیتے ہیں جی. ساری رات جاگ کے ذکر کر کے اور خوب الحمدللہ رو کے لاگے لے بھی شیطان تو اس کو پکڑ لے، میں تو فارغ ہوں اس سے. یہ کوئی سینس بنتی ہے بات نہیں. مستعد ہو جائیں اللہ کا ذکر کرنے والے کہ ہم نے اپنے ذکر کو بچانا ہے اور ہم نے آخرت میں اس کا اجر لینا ہے. کتنا بڑا اجر ہے اس کا، کیسے کیسے اجر ہیں ذکر کے، پتہ نہیں میں آپ کو کتنی دفعہ بتایا. ذکر کرنے والوں کا تو اجر آپ یہ دیکھیں. ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ذکر کی کیا طاقت دیکھیں. فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو جاگنے سے قاصر ہے، معذور ہے، نہیں آنکھ کھلتی اس کی، جبکہ لوگ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کرتے نا لوگ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک آدمی بیچارہ جو قاصر ہے وہ نہیں اٹھ سکتا. ایک آدمی صدقات دینے سے کمزور ہے، بخیل ہے، ہاتھ نہیں جاتا اس کے جیب کے اندر دینے کے لیے. لوگ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، ادھر نکال رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، جناب پیسے تقسیم کر رہے ہیں، اس کے پاس پیسے موجود بھی ہیں لیکن وہ تھوڑا ہاتھ ڈھیلا رکھتا ہے. یعنی اسی طرح سارے اعمال کا بتایا، اس اعمال میں کمزوری جاری ہے. تو پھر فرمایا اللہ کا نہیں سمجھ پاتے، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کا ذکر کر. کیوں فرماتے ہیں تلافی ہو جائے گی، کمپنسیٹ ہو جائے گا سارا، الحمدللہ پورا انعام تجھے مل جائے گا اللہ کا ذکر کرنے والے سے. بتائیں کتنی بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. دیکھیں ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اٹھ رہے رات کو، ایک آدمی نہیں اٹھ سکتا تو کوئی گھبرا نہ، تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر، تیرا معاملہ خراب صحیح ہو جائے گا. دیکھیں کام بن گیا نا، میرا تو بن گیا کام بھائی. بس تصویر کھڑکاؤ، الحمدللہ. نہیں اٹھ سکتے کیا کریں، رات کو کوشش کریں گے اٹھنے کی. کتنا آسان کر دیا. اللہ کا ذکر ایسی چیز اللہ نے دی ہے، اتنی زبردست چیز ہے، الحمدللہ. آپ دیکھیں پھر کیا ہے، ہم آخر میں جا کے اٹک جائیں. اگر مجھے بتایا کہ ہم پھر صبح اٹھ کے گناہ کر رہے ہیں، ذکر کیا، مجلس میں جائیں، پھر جا کے ہم شروع کر دیں گناہ، کیا فائدہ؟ بتائیں کیا فائدہ کیا؟ نام پھر کٹ جاتا ہے کہ تو بیکار آ رہی ہے. تو اس لیے بہت سخت ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ بھئی ہم سے کوئی گناہ سرد نہ ہو، کیونکہ گناہ جو ہے ہماری ساری محنت کو ضائع کر رہا ہے. گناہ کی لذت کتنی دیر ہوتی ہے؟ بالکل تھوڑی. اور ذکر کی لذت کتنی ہوتی ہے؟ یہ قیامت تک ملے گی آپ کو. کتنا فرق ہے دونوں میں. قیامت تک کی لذت باقی رہتی ہے، اور یہ گناہ کرنے والا تو اس سے ختم ہو جاتی ہے لذت 5 منٹ. بس شیطان نے ختم کرانا ہے ہمارا عمل، اس نے ہمیں ذلیل کرانا ہے تو ہم سے گناہ کرا دیتے. تھپکی مارتے رہتے ہو، تو اتنا ذکر کر کے ہے، کوئی بات نہیں یار، تو یہ اتنے کام کر کے ہے، کوئی بات نہیں، اتنی عبادت کی ہے، اور چپ کیسے گناہ کرا دے گا، پھر ہنسے گا. کر فارغ ہو گئے تو بیٹھا ہے آرام سے، کچھ کر کے آتے ہیں، میں نے صفایا کر دیا. یہاں زبردست ہماری جو ہے
جھگڑا ہونا چاہیے شیطان کے ساتھ. یہ ہو نہیں سکتا بھائی. اس سے تو بہتر میں کام ہی نہ کرتا. میں کام تو اللہ نے مجھ سے سارا کروایا ہے اور مجھے رحم کیا, مجھ پہ کرم کیا ہے, ہمتیں لگائی ہیں میں نے, ذکر تک پہنچ گیا ہوں سب کچھ. تو ایک گناہ جو اتنی معمولی چیز ہے, اتنا بڑا کام تو میں نے کر لیا جو ناممکن تھا. بیٹھ کے ذکر بھی کی ہے اور مجلسوں میں جاتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, اور یہ گناہ جب چھوڑنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے میرے لیے, اس کو میں کیوں کروں؟ میں نہیں کروں گا گناہ, میں گناہ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ کیا ہے؟ انسان کو گناہ چھوڑنا چاہیے. یہ 5 اصول جو ہے الحمدللہ یہ پرماننٹ اصول ہے اللہ کے ذکر. جب بندہ اس طرح ذکر کر لیتا ہے, محبت بھی اس کے دل میں بے انتہا اللہ کے ذکر سے, ٹھیک ہے, اور توجہ دھیان بھی اس کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے, ہر وقت اللہ کے ذکر پہ اللہ اللہ کرتا ہے. دوسری چیز اس کے پاس ہے. تیسری چیز ذکر بھی اس نے کسی شیخ سے لیا ہے, اس کی رہنمائی بھی اس کو حاصل ہے الحمدللہ. پتہ ہے. چوتھی چیز پابندی بھی رکھتا ہے اللہ کے ذکر, پابندی بھی اس کے پاس ہے. 5ویں چیز گناہ چھوڑنا ہے ہی نہیں معاملہ اس کے لیے پاس, سوال ہی پیدا ہوگا. گناہ کو نظر بھی ہے اس کو, نفرت ہے اس کو گناہوں سے. تو چھٹی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ. پھر ہوتا کیا وہ شخص, وہی لوگ جو ایسا کر لیتے ہیں, غوث پاک عبد القادر جیلانی بنتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی بنتے ہیں, امام الجان ربانی بنتے ہیں, مجد ثانی بنتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور آپ آج کا میں اور آپ جو ہوں گے الحمدللہ, یہ 5 اصول ہم نے کر لیے تو نہ جانے ہمیں کل دنیا کا ہے کہ بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے. یہ بات اللہ کے ہاتھوں کو دیر نہیں ہے کسی چیز کی. انسان بنتے ایسے, اللہ نے دیکھیں کیسی کھلی کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے. عورت ہو یا مرد, ان 5 اصولوں کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا ذکر کو کرے, اس کی نماز بھی بلند ہوگی, اس کی زکوٰۃ بھی بلند ہوگی, اس کے حج بھی حج ہوں گے, اللہ اس کے روزے بھی عجیب روزے ہوں گے, اللہ اس کی موت بھی عجیب موت ہوگی, دنیا دنگ رہ جائے گی. کیوں ہم اپنی زندگی کو ضائع کریں؟ مجھے بتائیں آپ, کتنے انسان ترقی کر کے دنیا سے نکل جاتے, ایک اللہ کا ذکر کہاں پہنچا دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں, ایک اللہ کا ذکر, اللہ ذکر اللہ اکبر. تو میرے بھائیو, ذاکر ذکر کرتے ہیں, ان 5 اصولوں کو بالکل عظمت یاد کر لیں. ایک اصول بھی ہمارا نہیں ٹوٹنا چاہیے انشاءاللہ. اور ان اصولوں پہ ہم نہیں کر رہے ذکر, پھر معافی چاہتا ہوں بھائی, پھر تو ہم ویسٹ تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہی سب ان اصولوں کا مطلب یہی ہے. اللہ کے انوارات اور برکات سے بالکل محروم ہے ہم. سمجھتے تو ہم ذکر کر رہے ہیں, اتنی تصویر کر لی, لیکن محروم ہے, اندھا ہے عمل ہمارا, اندھا ہے, کچھ بھی نہیں اس کو, نور نہیں, روشنی نہیں اس کو. کریں گے بھائی, کوشش کر لیں. آج کی تھوڑی سی کوشش ہی ہوگی الحمدللہ, کوئی مشکل نہیں ہے. 5 اصول بہت آسان ہے, سب اللہ ہی دیتا ہے. بس جو آخری ہے نا, اس پہ ہم نے کچھ محنت لگانی ہے تھوڑی سی, کہ گناہ کے نزدیک سے دوستوں نہیں جانا. بس ہے, وہ مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. ایک دفعہ اڑ جائے نا آدمی, یہ شیطان کیا ہے, کتے کی طرح. میں آپ کو بتاؤں, یہ نفس. کبھی کتا آپ کے پیچھے لگا, کبھی دیہات میں کاٹنے کے لیے بھاگے آپ کے پیچھے, کبھی تجربہ مجھے تو ہے نہیں, تو پارک میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. کبھی بڑے بڑے کتے پھرتے رہتے ہیں نا, ان کا کیا اصول ہے, وہ بھاگتے ہیں آدمی پیچھے. آپ بھاگیں گے پھر اور تیزی سے بھاگیں گے, آپ بھاگیں گے اور وہ شوٹ لگائیں گے, آپ سامنے کھڑے ہو پیچھے ہو جائے گا. کرتا ہے کتا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, بس وہ ایک دم رک جائے گا کہ کیا معاملہ ہوگا, کبھی کیا آپ آگے بڑھیں گے تھوڑا پیچھے ہوگا نہیں ہوگا. یہی نفس ہے. جس وقت نفس آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کام کر لے, آپ دڑکی لگائیں گے نا تو آپ کے پیچھے اور مجبور کرے گا. آپ نے چلو بھاگے, کیا بات ہے, کیوں گناہ کر رہا ہے تم مجھ سے, میں نے نہیں کرنا گناہ. وہ پیچھے ہٹ جائے گا, تو بھاگو یار, یہ نہیں کہا بات تھا, ایک دم پیچھے جائے گا. کمزور نہ ہو اس کے آگے, کنتے نہ نیچے کرو, ہے مارے گا یار, کر ہی لینے آیا, چلو کی فرق, بس ختم. نہیں کرنا, اللہ کا حکم ہے. یہ ساری عبادت ختم ہو جائے گی. کیا تھوڑی دیر میں مزہ لوں گا, تھوڑا 10-15 منٹ, کیا جائز ہے؟ اللہ نے حکم دیا, ہم کر سکتے ہیں, ہم کیوں کریں؟ جس آنکھوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, آنکھیں میں اللہ میری اندھی نہ کر دے. میری زبان, جس زبان سے میں گناہ کر رہا ہوں, میری زبان کو گم کر دے, اگر ہاتھوں کو شل کر دے, اگر پھر میں کیا کروں گا؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میں شدید العقاب ہوں,
تم ہی جانتے کہ میرا پھر عذاب میرے کیسے اترتے ہیں. جتنا چاہ مجھے پکارو پھر رحمت نہیں آتی میری. اللہ تعالیٰ پھر رحمت نہیں آتی. جب ایک دفعہ میں غصہ ہو جاؤں نا, پھر ناراض ہو جاؤں, تو پھر میں چھوڑتا ہوں انسان کو. بات بھی ایسی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان جو ہے یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ کا مجھ پہ کچھ نہیں ہوا, عذاب نہیں آئے گا. نہیں نہیں نہیں, ایک سیکنڈ کے اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے, عذاب میں ڈال دیتا ہے اس کو. ہاتھ ختم کر دے, آنکھیں ختم کر دے, پاؤں ختم کر دے, ایسی بیماری لگا دے, جسم کا تڑپا دیتا ہے. اور پھر اس وقت پکارتے آدمی کہتا ہے اپنے کو سنتا ہوں, اب ختم ہے تیرا معاملہ. بہت ڈھیل دی تجھے میں نے, 40 سال ڈھیل دی, 50 سال ڈھیل دی, ہر جگہ بھیجا بھی, تو یہاں سے میسج مل رہا ہے, ادھر سے میسج مل رہا ہے, ہر کمپنی سے میسج مل رہا ہے, ہر جگہ سے تجھے سمجھایا تھا نہیں سمجھایا, آج سمجھایا, پھر کیوں نہیں باز آیا تم نافرمانی سے. شدید عقاب بھی ہے, بہت کہا اللہ نے قرآن میں بات کہی ہے, اور مثالیں دی اللہ پاک نے قوموں کی. وہی قوم جو لاٹلی قوم ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو خوب فروٹ دے رہا ہے, کھانے دے رہا ہے, مستی ہے اس قوم کے اندر, بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, اور بہاریں لگی ہوئی ہیں, مزے موج موال میلے چل رہے ہیں قوم کے اندر. بھول گئے کہ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے, ہمیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کھلائے جا رہے ہیں, دیکھو باقا انبیاء اپنا نبی بھیجا ہے, انسان بنو, تمہیں اتنے اللہ نے انعامات دی ہیں, تمہیں کس طرح تمہیں پال رہا ہے, تمہارے ساتھ کتنے کچھ اللہ نوازش کر رہا ہے, انسان بنو, مت کرے کام. چل چل تو کون آ گئے, کہاں سے آ گئے, مارو اسی کو مار کر دے, ہمیں تنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, کون ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے, سب ہم نے بنایا ہے, یہ باغ ہمارے ہیں, بلڈنگیں ہماری ہیں, سب کچھ ہماری ہیں. بس جب ایک سیچوریٹ پوائنٹ ہوتا ہے, اس پوائنٹ پہ جب آ جاتا ہے معاملہ, اللہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جائے, تو نکلنا یہاں سے. نبی کو کہتا ہے تو نکل, میں ان سے بات کرتا ہوں. ایک جھٹکا لگتا ہے اس کو, اپنے پتہ نہیں نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, خشو خاشاک کر دیتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. یہ ہماری حیثیت ہے. کم ناراض ہوتا ہے جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے. دیکھیں نا 5ویں پوائنٹ نا, جس پہ سارا ہمارا ذکر تباہ ہو گیا. آخری پوائنٹ پہ تباہ ہو گیا نا ذکر, جب ہم نافرمانی. یہ وہ لوگ وہی نافرمانی کرتا ہے جس کو یقین نہیں کرتا کہ میرا کوئی خدا ہے. لیڈر ہوتا ہے بتق اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے خوف پیدا کرو, یعنی کیا ہے, جب تمہارے دل میں خوف ہوگا, جانو گے میں اللہ ہوں, تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. گناہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے شخص, وعدہ کریں آج پکا سب مل کے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. بس کچھ بھی ہو جائے, نفس کتنا مجبور کرے, نافرمانی کریں گے, ساری عبادات کو ضائع کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دیا آج, ساری عبادت پانی سمجھیں اس کو, اور آن ٹاپ آف دیٹ تیار رہیں کہ کسی وقت پہ اللہ گرفت کر سکتا ہے, پکڑ سکتا ہے. اور ایسا پکڑے گا پتہ نہیں چلے گا انسان, ایسا پکڑے گا. اور جب رحمتیں دیتا ہے, ایسی رحمتیں, ایسی مجلسیں لگا دیتا ہے. کیسی رحمت ہے, کیوں ایسی رحمت والی مجلس کہ زمین اور آسمان اس وقت فرشتے بھرے پڑے ہیں. ایسی رحمت والی مجلس کہ کوئی انسان بھی یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا جس کو بخش نہیں دے گا. ایسی رحمت پہنچا دے. جب رحمت میں آتا ہے تو ایسے آتا ہے کہ میں نے تجھے کیسی کیسی جگہ موقع دیے. ایک دفعہ پتہ ہے کہ تو زندگی بھر سارے گناہ جتنے بھی کیے جمع کر لے, اور ایک دفعہ تو توبہ کر لے کسی کے ہاتھ پر. پوری آیت دی ہے سورہ ممتحنہ کی, یاہن جاگ المؤمنات, پوری آیت ہے. کتنے تُونے گناہ کیے ہوں, فکر نہ کر, جا اور ہاتھ پکڑ کسی شیخ کا اور بیٹھ کے وہاں توبہ کر لے, اور جو کہہ رہا ہے اس کو سن لے. 3 انعام 4 انعام اللہ پاک دیتے ہیں. پہلا انعام ہی کہتے ہیں, نبی پاک نے مخاطب فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر, کیا آپ اس شخص کے لیے دعا فرمائیں. پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں, اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں میں رحیم ہوں, سارے گناہ جو اس نے کیے تھے میری رحمت کا نظارہ دیکھو. فرشتوں سے کہتا ہوں گناہ جمع کرو, نکال لو جو اس نے گناہ کیے ہیں, سب کا ڈھیر لگا کے میں کہتا ہوں فرشتوں ان کو نیکیاں بنا دو. ایک ایسے موقع دیتا ہے, دیتا ہے نہیں تیرا ہے. کوئی کرنا چاہتا ہے توبہ, کرنا چاہتا ہے کوئی توبہ, آؤ پھر کرو توبہ, میرے ہاتھ پہ آؤ, یہی تو کام ہو رہے ہیں. ہمت کرے, ہے کوئی توبہ والا, بس ڈر گئے سب. ایک توبہ پہ یہ نام اللہ پاک دے رہے ہیں, کل کو یہ ملے یا نہ ملے. کتنی رحمت ہے مجھے بتائیں.
پوری آیت ہے قرآن کی، جاؤ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو، اس کے ہاتھ پہ توبہ کرو، جو وعدے آپ سے دے وعدہ کرو تو میں تیری گناہوں کو بھی ختم کر دوں گا، تو وہ انسان ہی رہے گا یہ رحمت۔ اگر تو توبہ نہیں کرتا تیرے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھوں گا، ان گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں دوں گا، پھر نہیں چھوڑوں۔ دو مساج چیزیں ہر مرد اور عورت کے لیے ہے، فیصلہ والا ہے۔ جنہوں نے کر لی توبہ الحمدللہ مبارک ہیں، سمجھ گئے اس پیغام کو، مزے لگ گئے۔ اور کیا یہ توبہ اور کیا؟ جو بچے میں کر رہے ہیں پتہ لگ جائے گا، چاچا پتہ لگ جانا چاہیے یار یہ تو بڑا غلطی کر گیا۔ اس وقت جھنکتی آگ ہوگی، گلوں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، کھینچتے ہوئے فشتے لے جا رہے ہوں گے، گردنیں کہتے ہیں اونٹ کی گردنوں سے بڑی اونٹ گردنیں کر دے گا اللہ تعالیٰ، کی شکل بدل دے گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف قرآن اتارا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابیو میں نے دوزخ بھی دیکھی ہے اور میں نے جنت بھی دیکھی ہے۔ صحابی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہتا ہے میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آؤں ایک ایک چیز، میں تو جنت بھی دیکھ کے آؤں کہ کیا بہار ہے، اور میں دوزخ بھی دیکھتا ہوں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ مجھے مانو، میں مبشر ہوں، شاہد ہوں، میری باتوں کو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاہد ہے، میں دیکھ کے آؤں، اپنی آنکھوں سے گواہ ہوں اس چیز کا، میں نے دیکھی ہے، اللہ نے مجھے دکھائی، سب دیکھتا ہوں، جانتا ہوں سب کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے، اس لیے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اس کو معمولی مت سمجھو، مت معمولی سمجھو۔ ایک چیز اللہ پاک نے دے دی ہے، گناہ ہو گئے ٹھیک ہے، دیر مت کرو ایک چیز میں، موت کسی وقت بھی تمہیں پکڑ لے گی، دیر مت کرو، ایک چیز کی تیاری کرو موت کی، سب سے بڑی موت کی تیاری کیا ہے؟ توبہ، سب سے بڑی تیاری ہے۔ جس نے توبہ کی، سن لیں بہت بڑا زانی، چور، چکا سب کچھ تھا، اور اس نے جا کے توبہ کر لی، اس کی آ گئی موت، ٹھیک جنت، کوئی حساب کتاب ہی نہیں اس کا، اللہ کا وعدہ ہے، ایسی چیز تو الحمدللہ ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور تیاری موت کی سب سے اچھی ہے، اور اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر کریں ان 4-5 اصولوں کے ساتھ، انشاءاللہ زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔